أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو کل ہم نے 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا اور 11ویں پارے میں جو پوائنٹس پڑھے ان کو ریپیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے پارے کی طرف 12ویں پارے کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ 12ویں پارے کی تفسیر کے خلاصے کے اختتام کے بعد میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بروز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون شخص ہوگا۔ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیے گا کیا وہ آپ ہیں، یا اپنے آس پاس دیکھیے گا کہ کون وہ شخص ہوگا، کیا علامات ہے، اور اگر ہم وہ نہیں ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ 11ویں پارے میں ہم نے سورۃ التوبہ اور سورۃ یونس پڑھی، جس میں ہم نے 4 پوائنٹس پڑھے تھے: منافقین کے بہانے اور سچے مومنین کی صفات، اہل ایمان کے اوصاف اور صدقہ و خیرات۔ سورۃ یونس کے آغاز میں توحید اور نبوت کے بارے میں پڑھا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی نجات، یعنی منافقین کے بہانے، جہاد میں پیچھے رہنے کے لیے جھوٹے وعدے پیش کرنے والوں کی مذمت، جنت کا سودا، اہل ایمان اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کی نافرمانی اور انجام کا ذکر، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، مچھلی کے پیٹ میں دعا اور نجات کا ذکر، قرآن پاک کی سچائی، اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آخرت کی حقیقت کو واضح کیا گیا۔ تو آج ہم پڑھیں گے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ 12ویں پارے کا نام وما من دابۃ۔ یہ پارہ سورۃ ہود اور سورۃ یوسف پر مشتمل ہے۔ سورۃ ہود کی آیات 123 ہیں اور سورۃ یوسف کی آیات 111۔ اس پارے میں انبیاء کرام کے واقعات، صبر و استقامت، توحید اور اللہ کے عدل و رحمت کا بیان کیا گیا۔ اس پارے میں پوائنٹ نمبر 1، سورۃ ہود انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کے انجام۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 to 24 آیات میں قرآن کی سچائی اور توحید کا ذکر ہے، یعنی قرآن حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت اور سچائی کا اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی۔ نافرمانوں کا انجام جہنم اور ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ انہی آیات میں بتایا گیا کہ نافرمان لوگوں کے لیے جہنم ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 24 to 49 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 ایئرز تبلیغ کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم ہود۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 to 60 میں قوم عاد طاقتور اور بلند قامت تھیں، مگر تکبر اور شرک کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 to 68 میں قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 69 to 83 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 84 to 95 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ قوم مدین ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 96 to 123 میں انجام کی نصیحت ہے۔ فرعون
اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ظالم قوموں کی تباہی کی مثالیں ہیں۔ صبر اور استقامت اختیار کرنے کی تاکید ہے، یعنی سورۃ الہود میں انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی قوموں کے انجام بیان کیے گئے۔ کون کون سے نبی کے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی، حضرت لوط علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کی دعوت اور ان کی قوموں کے انجام بیان کیے گئے۔ اسی 12ویں پارے میں سورۃ الہود کا اختتام ہوتا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی 12ویں پارے میں سورۃ یوسف کا بھی ذکر ہے، سیکنڈ پوائنٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ آیت نمبر 1 to 52 حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں 12ویں پارے میں موجود ہے۔ سورۃ یوسف صبر اور آزمائش اور کامیابی کے بارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا آیت نمبر 1 to 6 میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، ایک چاند اور سورج کو سجدہ کرتے دیکھا۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حسد سے بچنے کی تلقین کی۔ بھائیوں کی سازش اور کنویں میں ڈالنا آیت نمبر 7 to 22 میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ پاک دامن رہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 23 to 35 میں عزیز مصر کے گھر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش موجود ہے۔ جھوٹے الزام کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ اسی پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر اور رہائی کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 36 to 52 میں قید میں خوابوں کی تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی۔ پھر اسی دوران ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی صحیح تعبیر دی جس پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات کو انشاءاللہ بعد از مکمل قرآن پاک ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے پارے میں ہم نے سورۃ الہود میں انبیاء کرام کی دعوت، قوموں کے انجام اور صبر کی تلقین پڑھی۔ سورۃ یوسف میں آزمائش، صبر اور اللہ کی مدد سے کامیابی کا درس پڑھا۔ آخر میں نے جو بتانا تھا، بروز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب کون ہوگا؟ تو احادیث مبارکہ سے، روایات سے یہ ثابت ہے کہ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ درود پاک پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجے گا اس کی قبر میں نور بھر جائے گا اور موت کے وقت اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وصول فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شامل نہ کیا جائے، یعنی اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں تو وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانتاً عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ ہمیں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کی سننے میں جو بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہو، ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔